کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام کا بڑا مقام ہے. ہم تو صحابہ کرام کے مقام کو اجاگر کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ صحابہ کا تو وہ مقام ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. فرمایا لوگو میرا ہر صحابی جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے، تم جس کے بھی پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے، تم جس کے بھی پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. دوسرے مقام پر حضور نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو میرے کسی صحابی کو برا بلا کہتا ہے فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت ہے. صرف اللہ کی لعنت نہیں، اللہ کے لاتعداد بے شمار ان گنت فرشتوں کی بھی لعنت ہے. والناس اجمعین، اور اللہ کی ساری مخلوق کی لعنت ہے ایسے شخص پر جو حضور کے کسی صحابی کو برا بلا کہتا ہے، ان کو سب و شتم کرتا ہے. تو صحابہ کرام کا کیا مقام ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود صحابہ کرام کے مقام کو اجاگر کیا ہے. ہمارے پاس نہ تو وہ الفاظ ہے نہ وہ زبان ہے کہ ہم اپنی زبان سے جو ہے وہ صحابہ کرام کے مقام کو اجاگر کر سکیں، لیکن تمام صحابہ کرام کا بڑا رتبہ ہے. لیکن جو مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ یہاں سے حساب لگا سکتے ہیں کہ کسی صحابی کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو اجاگر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری امت پر ابوبکر صدیق کی محبت اور اس کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے، کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں. حضور نے فرمایا کہ میری امت پر ابوبکر صدیق کی محبت اور اس کا شکریہ ادا کرنا جو ہے یہ واجب ہے. اگر کوئی شخص میرا قرب اور میری معیت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے. ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے. چاندنی رات تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ حضور کیا کسی شخص کی آسمان کے ستاروں کی برابر بھی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ہمارا عمر ہے نا، ہمارا عمر ہے نا کہ اس کی نیکیاں جو ہیں وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور پھر میرے والد محترم کہاں گئے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ سنو، تمہارے باپ کی ایک نیکی عمر کی تمام زندگی کی تمام نیکیوں کے برابر ہے. تمہارے باپ کی ایک نیکی جو ہے عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں کے برابر ہے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام تھا. تو ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ مجھے تمہاری دنیا میں صرف 3 چیزیں پسند ہیں. نمبر 1 نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نمبر 2 خوشبو عطر لگانا. نمبر 3 با کردار عورت، با کردار عورت، اچھی سیرت والی عورت. مجھے دنیا میں صرف 3 چیزیں پسند ہیں. صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کے غلام کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں. آپ کے غلام کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں. آپ کے غلام کی بھی 3 خواہشات ہیں. پہلی خواہش یہ ہے کہ اللہ نے مجھے جتنا مال دیا ہے وہ سارا کا سارا مال میں آپ کے قدموں میں نچھاور کر دوں. دوسری خواہش یہ ہے کہ ہر وقت میں آپ کے قدموں میں رہوں اور میں آپ کا دیدار کرتا رہوں. تیسری خواہش یہ ہے
کہ میری بیٹی عائشہ کا نکاح جو ہے وہ آپ سے ہو جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تین خواہشات کو پورا فرمایا کہ حضور خود اپنی مبارک زبان سے فرماتے ہیں کہ جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال سے ہوا ہے اتنا فائدہ مجھے کسی اور صحابی کے مال سے نہیں ہوا۔ اور آپ نے کیا خواہش کا اظہار کیا تھا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ میری میں اپنی ساری کی ساری دولت جو ہے وہ آپ کے قدموں میں نچھاور کر دوں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گیا۔ اور علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جتنی معیت اور جتنا قرب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حاصل رہا ہے، کسی اور صحابی کو اتنی قربت اور اتنی معیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حاصل نہیں رہی ہے کہ حضور سفر میں ہے تو کوئی اور صحابی حضور کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر ضرور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھی ہیں کوئی اور صحابی ہے یا نہیں ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کے قدموں میں نظر آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے کہا کہ ابا جان، جب میں کافر تھا تو جب کافروں کی مسلمانوں کے ساتھ لڑائیاں ہوا کرتی تھی تو کئی مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے ہیں، کئی مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے ہیں، لیکن میں باپ ہونے کے ناطے چھوڑ دیتا تھا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ کیونکہ آپ تو عاشقوں کے امام تھے، آپ اپنے بیوی بچوں سے بھی بڑی محبت کرتے تھے، لیکن آپ کی توجہ اور آپ کے عشق کا مرکز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی۔ آپ نے کہا بیٹا، تمہارا یہ کہنا ہے کہ کئی مرتبہ میں تمہاری تلوار کی زد میں آیا، تم باپ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتے تھے، خدا کی قسم تم ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آتے، میں یہ نہ دیکھتا کہ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں یہ نہ دیکھتا کہ تم میرا بیٹا ہے، میں گستاخ رسول سمجھ کر تیری گردن کو جسم سے علیحدہ کر کے لوگوں کو بتا دیتا کہ محمد کی غلامی دین حق کے شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے